بات کا پتہ بھی نہیں چل سکا کہ ایکساں سول کوڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ قانون شریعت کیا ہے۔ ہم کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ آخرت کا پتہ ہے، نہ دنیاوی حالات معلوم نہ آخرت کے حالات معلوم۔ آج سب سے زیادہ ٹاپک ہاٹ جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا قانون جو انفرادی شریعت کا لا اب بھی موجود ہے، جو قانون کی راہ میں خود قانون نے جو حق دیا ہے اس کے تحت بنایا گیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کو اٹھا کر یکساں سول کوڈ کی بات 14 سے ہو رہی ہے، لیکن 24 کا الیکشن لڑنے کے لیے سب سے بڑا مدعا وہ پارٹی جو بھگوا جھنڈوں پر مشتمل ہے، انہوں نے ایجنڈا جو بنایا ہے وہ یہی ہے کہ اسی کو ایشو کر کے ہم لڑیں گے اور جیتیں گے 24 کا الیکشن، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہے ہم ٹھنڈا ٹھنڈا بریانی اور گوشت اور کباب کھا کے زندگی مست گزار رہے ہیں۔ نت نئے کھانے کیسے بنائے اس پر ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کن کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک عالم، ایک ذہین فتین انسان، ایک علم کا درد رکھنے والا انسان ایسی زندگی جہالت کے گزار ہی نہیں سکتا جس اطمینان کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ اطمینان، لیکن اصل میں ہم زیادہ تر جہلا پر مشتمل ہے، علم سے دور ہے۔ بچی کچی 1% لا رہ گئی تھی جس میں کچھ چیزیں اسلامی قانون کے نوافذات میں ہمارے لیے مدد کرتا 70 سال سے آ رہا تھا۔ ایک ایسا آپشن مسلمانوں کو موجود تھا کہ اس کے ذریعے وہ اسلامی قانون کا انفرادی طور پر بھی عمل کرنے کا ایک سیشن موجود تھا۔ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر آپ کو آگے چل کر برما کی حالت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے مسلمان پوچھیں گے برما میں کیا ہوا مول صاحب؟ ہم کو تو معلوم ہی نہیں برما میں ہوا کیا؟ کیا ہماری حالت اندلس کسی نہیں ہو جائے گی؟ تو ہم پوچھیں گے اندلس میں کیا ہوا مول صاحب؟ ہم کو تو پتہ ہی نہیں اندلس ہے کیا بلا، کس چڑیا کا نام ہے، کیا کسی گدے وغیرہ کا نام ہے کیا اندلس؟ کیونکہ ہم نے نہ تاریخ پڑھا، نہ علم حاصل کیا، نہ دین کا نہ دنیا کا، کریں تو کیا کریں، کس نہج سے سمجھائیں ہم؟ علم کی پسماندگی اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہر لحاظ کی پسماندگی ہے۔ علم کی بڑھوتری ہر لحاظ سے بڑھوتری ہے، تب جا کے معلوم ہوگا قانون کیا ہے، قانون کو بدلا کب جا سکتا ہے، قانون کو کیسے بدل رہے ہیں، آج ہمارے خلاف سازشیں کیوں ہو رہی ہیں۔ علم آئے تو ذہانت آئے گی، ذہانت آئے گی تو فطانت آئے گی، فطانت آئے گی تو پھر آپ ملک کے اتار چڑھاؤ کی سمجھ آپ کے ذہنوں میں آئے گی۔ آج ہمارے سروں پہ یکساں سول کوڈ کھڑا ہوا ہے اور پتہ نہیں کہ 24 کا الیکشن کے لیے یہ برباد شدہ شخص بربادی کے آخری دہانے پر مسلمان امت کو بھی لے جائے اور رائے پاس ہو جائے اور لا قانون بن جائے تو 1% اللہ کی جو کچھ ہمیں سہولت میسر تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہاری عبادت گاہوں پر بھی یکساں سول کوڈ کے ذریعے تالا لگا دیا جائے، اور اس کا تجربہ ایک مرتبہ کرونا وائرس کی شکل میں ہم کر ہی چکے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تالا لگ جائے۔ جو آزادی اذان کی ہے، جو آزادی نماز کی ہے، جو آزادیاں آپ کو شریعت کے اعتبار سے ہیں، ان پر بھی قدغن لگا دیا جائے۔ جاؤ جاؤ جا کے دیکھو وہاں جہاں پر ان کی حکومتیں ہیں اور وہاں میجارٹی ان کی اپنی ہے۔ اللہ کا شکر کہ یہاں نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہندوستان کو پھرو دیکھو کہ خود ہندوستان کہنے والا ایک ملک ہونے کے باوجود بھی جہاں ان کی میجارٹی ہے، جہاں ان کا وزیر اعلیٰ ہے، وہاں پر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح سلوک ہو رہا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قریب میں نے جہاں سفر کیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا حالات ہیں وہاں کے مسلمانوں کے۔
جامع مسجد کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اتنی وسیع حرمین کے بعد میں نے اس سے بڑی مسجد کوئی نہیں دیکھی. لیکن خون کے آنسو اس وقت رونا پڑا جب ممبر کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے. یا رب، میں فوٹو لے کے آیا تھا اس کی. ممبر کے سامنے بینر پہ ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے محراب پر، اور اس میں لکھا ہوا ہے خطیب ممبر و محراب خاموش ہے، یعنی گورنمنٹ کی اجازت نہیں کہ یہاں نماز پڑھائی جائے. روک دیا گیا ہے 370 کے بعد. کئی مسجدیں ایسے تالے لگائے جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں. ہم متنجن بریانی میں مصروف ہیں، نت نئے مسالے دریافت کر رہے ہیں کھانے کے لیے. اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے. یہ امت کہاں جا کے رکے گی؟ کہاں ہماری جہالت ہم کو چھوڑے؟ اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. نیک سمجھ دے، ہم کو توفیق دے، ہم علم حاصل کریں، میچورٹی بڑھائیں، اپنے آپ کو دیکھیں، قانون کو پڑھیں، اور اس ہندوستان میں جس تاریخ کو دہرانا یہ اندلس کی چاہتے ہیں اس کو روکیں بالعلم، اللہ کی مدد کے ذریعے.